اور سنو، سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں مزار پر انوار سے میرے آقا اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ہم ایسی صحابہ کی نوکری نہیں کرتے، ایسی صحابہ سے پیار نہیں کرتے۔ سنو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک بار نبی پاک صحابہ کے درمیان آئے، سیدھے ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے۔ فرمایا دیکھ لو، جس طرح آج آئے ہیں اس طرح قیامت کے دن بھی آئیں گے۔ نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ اپنے مزار سے باہر آئیں گے، سبحان اللہ۔ پھر اہل بقیع ہوں گے، اہل معلا، اور اس طرح ساری دنیا محشر کے میدان میں جمع ہوگی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جسم کے اجزاء مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے لوگوں کے جسم، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کرے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، بے لباس اپنی قبروں سے نکلیں گے اور یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ملک شام میں محشر کا میدان سجایا جائے گا۔ آج سورج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، اس دن 1.25 میل پر ہوگا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ویدر کیسا ہوگا، گرمی کتنی ہوگی۔ آج 50-55 ڈگری کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، انسان نہیں کھڑا رہ سکتا دھوپ میں، مگر اس دن کھڑے رہنا پڑے گا۔ اور کتنا بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس کی تپش کیسے ہوگی؟ کتابوں میں لکھا کہ زمین تانبے کی ہوگی۔ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ پسینہ اتنا نکلے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے گھٹنوں تک، اور کچھ لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لوگ کھڑے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے۔ دھوپ میں آپ کو کوئی اپنے گھر کے باہر کھڑا کر دے، ذرا 10 منٹ بعد آتا ہوں۔ 10 منٹ کتنے بھاری ہوتے ہیں، آدھا دن گزر جائے گا۔ 25,000 سال کے مطابق لوگ جب دھوپ میں کھڑے رہیں گے، اور اب لوگ کہیں گے کہ کچھ تو ہو، حساب تو شروع ہو، فیصلہ تو کر دیا جائے۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کہتے ہیں کوئی ایک مصیبت ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو بیان کیا جائے، اتنی مصیبتیں۔ اب اتنے میں اہل محشر مشورہ کریں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، ان کے پاس جا کر سفارش کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو، ہماری شفاعت ہو، جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں بھیج دیا جائے، دوزخ والوں کو دوزخ میں بھیجا جائے۔ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے حضور آپ ابو البشر ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تمام چیزوں کے آپ کو نام سکھائے، آپ صفی اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی اپنی فکر ہے، آج اللہ نے ایسا غضب کیا اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ اہل محشر کہیں گے کس کے پاس جائیں، آپ ہی بتائیں، اتنے پریشان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، انہیں عرض کریں گے حضور شفقت کرم، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں، وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ مجھے خود اپنی فکر پڑی ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے اب آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت نوح فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، وہاں جائیں گے، وہاں فریاد کریں گے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، مگر وہ بھی کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ اہل محشر گھومتے گھومتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، بہت سارے فضائل بیان کریں گے۔ سنو، محشر میں نبی پاک کے سامنے اہل محشر بھی نعت پڑھیں گے، آقا کے فضائل بیان کرنا ہی نعت ہے نا، تو نعت خوانی کا سلسلہ شروع سے جاری ہے، اور محشر کے دن بھی نبی پاک کی نعت بیان کی جائے گی۔ نعتیں پڑھنے والوں، سرکار کی ثنا بیان کرنے والوں مبارک ہو، کیونکہ جس کی عادت ہوگی وہ آقا کو دیکھ کر وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی نہیں لکھا، کیا خوبصورت تمنا کی ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، قیامت کا دن ہو اور اے رضا فرشتے مجھ سے کہیں
वसलाम। अहले महशर उस भयानक दिन, उस खौफनाक दिन, उस डिफिकल्ट डे नबी पाक से अर्ज करेंगे हुजूर अब आप हमारी शिफात फरमाइए। अब नबी पाक ये नहीं कहेंगे किसी और के पास जाओ, सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना साहिबुकुम अना लहा, ए मेरे गुलामों आओ, मैं आज तुम्हारा मददगार हूँ, आज मैं इसीलिए हूँ। सुभान अल्लाह। और नबी पाक अलैहिस्सलाम अब अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। मैं ज़रा यहाँ रुकता हूँ, एक सवाल क्रिएट होता है कि जनाब ये हदीस तो आपने पहले भी सुनी है, मैंने भी सुनी, सबको पता है कि नबी पाक ने ही शफाअत करनी है, तो फिर हम क्यों जाएंगे हज़रत आदम के पास, हम क्यों जाएंगे हज़रत इब्राहीम के पास, हज़रत नूह के पास, हज़रत मूसा के पास? नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ही नबी पाक के पास चले जाएंगे। जब पता चल गया तो सारे महशर के लोग नबी पाक के पास डायरेक्ट चले जाएं। फरमाया नहीं। उलमा कहते हैं ये आज तो मालूम है कि होगा क्या, मगर उस दिन बुला दिया जाएगा, सारा महशर घूमेगा, एक एक के पास जाएंगे, तो फिर ये रीज़न क्या है, क्यों घुमाया जाएगा? सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार एक शेर में मामला हल कर देते हैं, कहते खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गए ना, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। हुजूर तुम्हारे लिए सारी खल्क को घुमाया गया, क्यों? क्योंकि ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, आका दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये सारी बज़म क्यों सजाई जा रही है? अरे जनाब सवाल पैदा होता है, मैं कब्र से उठते हाथ में रिजल्ट पकड़ा दिया जाता, तुम जन्नत में जाओ, तुम दोज़ख में जाओ। नहीं जनाब, क़यामत का ये सारा सिनेरियो, ये सारा इंतजाम क्यों किया गया? पुल सिरात भी बिछाया गया, आमाल नामे भी तोले गए, हौज़े कौसर भी लगाया गया, खल्क घूम भी रही है। अल्लाह अकबर। ये सारी बज़म सजाने का मकसद क्या है? क्या खूबसूरत शेर शायर लिखते हैं, फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, देयर इज ओनली वन रीजन टू क्रिएट दैट बिग डे ऑफ जजमेंट। फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है।